وہ ہانی میری بہن تجھے پتہ ہے میں 6 سال کا تھا؟ جی یا رسول اللہ مجھے یاد ہے آپ 6 سال کے تھے۔ ہانی جب میں 6 سال کا تھا تو سیدہ آمنہ میری امی یار مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ فرمایا میں تو اچھی طرح اپنی ماں کو نہیں مل سکا، مجھے اچھی طرح اپنی ماں کی یادیں ہی باقی نہیں۔ تو نے سیدہ کو دیکھا، تو نے سیدہ کو جانا، ان کے ساتھ رہی ہے اور ان کے معاملات کو جانا ہے، سچ سچ بتانا میری ماں تھی کیسی تھی؟ اللہ اکبر۔ اچھا ادھر مکے میں ایک چھوٹا سا گھر ہے، جھونپڑی ہے، چھت بھی کھجوروں کی۔ ایک عورت اپنے بیٹوں کو لے کے بیٹھی ہے، ام ہانی اس کا نام، اور اپنے بچوں کو کیا کہہ رہی ہے؟ کیا آج ہمارے بھائی نے مکہ فتح کر لیا؟ تو بچے جو روزانہ اپنی ماں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سنتے ہیں، تو چھوٹا بچہ جو تھا 10-12 سال کا، وہ جب نے اس نے دیکھا نا ماں بڑے خوشی میں جوش میں، کیا کہا ماں تو روز کہتی ہے وہ اللہ کے نبی تیرے بھائی ہیں؟ ہاں اچھا تو پھر ماموں ہمارے گھر بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ام ہانی کہتی جب میں نے اس کی بات سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو میں نے سوچا دل میں کہ وہ محمد جن کے ساتھ ہم نے بچپن گزارا، اب تو وہ فاتح مکہ ہے، خاتم النبیین ہے، امام الانبیاء ہے، ان کو یاد ہوگا کہ ایک غریب بہن مکے میں رہتی ہے، ان کے چچا کی بیٹی، سکے چچا کی بیٹی۔ تو وہ سوچنے لگی، تو اتنی دیر میں دروازے پہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، رات کا پہلا پہر تھا، تو ام ہانی جذبات میں تھی، زور سے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ دروازے کی دوسری طرف سے آواز آئی، ہانی وہ دروازہ کھولو، میں تمہارا بھائی محمد رسول اللہ۔ 10 سال کے بعد نبی علیہ السلام اپنی بہن سے ملے، دروازہ کھولا، آنکھوں میں آنسو ہیں، ام ہانی رو رہی ہیں۔ ظالموں نے 10 سال تک عزیز و اقارب سے ملنے نہیں دیا، استقبال کیا، اندر تشریف لائے، بیٹھے، خود کریم رسول نے پوچھا ہانی کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ہانی تو غریب ہے، ہانی کے شوہر نے اس کو اس لیے چھوڑا کہ تو رسول اللہ کی اتباع کرتی ہے، چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، فرمایا بھوک لگی، دعوتیں چھوڑ کے آئے ہیں۔ ہم جیسا مولوی بھی کہنا کوئی بدیا کوئی دعوت دوبت ہوئے تو اتھے ہی لے جائیے۔ اندازہ لگاؤ ہمارے کردار میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم تو بھول گئے اس نبی کو، ڈرامے بازیاں کرتے ہیں بس۔ حالی کچھ ہے؟ یا رسول اللہ ایک روٹی ہے باسی، لاؤ۔ پانی سے روٹی کو دھویا، سرکہ لگا کے نبی علیہ السلام کو پیش کی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی نے فاقے کیے، لیکن کبھی باسی کھانا، پڑھو امام بخاری کو، یہ پہلا موقع ہے رسول اللہ نے اس دن باسی روٹی کھائی اپنی بہن کے گھر، باسی روٹی کھائی، بستر لگا دیا، یا رسول اللہ آرام کریں، آپ صبح سے تمام معاملات میں لگے ہوئے تھے، تھک گئے آج تو آپ۔ اس رات پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ام ہانی سے کی ہے، میرا تو دل کہتا ہے کہ زمین نہ پھٹ گئی تھی، آسمان کا جگر چر گیا تھا۔ میں مولوی ہوں نا، آپ کے پاس آیا ہوں، کس کی باتیں کر رہا ہوں؟ دین کی باتیں۔ اگر کوئی پروفیسر آتا تو کس کی باتیں کرتا؟ پڑھائی کی باتیں۔ کوئی بیپاری آتا تو کس کی باتیں کرتا؟ بیوپار کی باتیں۔ کوئی افسر آتا کس کی بات کرتا؟ قانون کی باتیں۔ کوئی منتری آتا کس کی باتیں کرتا؟ سرکار کی باتیں۔ رسول اللہ تو دین کے شارع ہیں،
مطلب دین بنانے والا ہے. اپنی بہن کے ساتھ اس رات کیا بات کی ہوگی یار. اچھا ملا جی جب گھر آتے کیا باتیں کرتے ہیں یار. یہ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے, آپ کے ہاں جیسے ہمارے ہاں پتہ کیا کہاوت ہے پنجابی میں, وہ کہتے جدوں بندہ حج کر کے آندا ہے نا جی, وہ سمجھتا باقی پنڈ تک کافر ہی ہے, میں کلہ ہی مسلمان ہوں. مطلب کوئی مولوی بن جائے یا چلہ لگایا ہے یا اجمیر شریف ہویا ہے, کلیئر شریف ہو جائے, وہ سمجھتا بس میں ہی ہوں, اب ان کو کیا پتا. رسول اللہ نے کیا کہا ہوگا اس رات اپنی بہن کو, کیونکہ یہاں تو جو جس لائن کا آتا ہے اسی لائن کی شیخیاں بخیرتا ہے. رسول اللہ نے کیا بات کی ہوگی اپنی بہن کے ساتھ. یہ کہا ہوگا کہ نماز پڑھا کر, تسبیح بتائی ہوگی, کوئی قرآن پاک کی کوئی آیت یاد کروا دی ہوگی, کوئی برکت کا وظیفہ بتا دیا ہوگا. کیا کیا اس رات ہمیں نہیں پتا. سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام ہانی کو کہا, ہانی آج سونا نہیں ہے, یہاں بیٹھو میرے سامنے. اپنی بہن کو اپنے سامنے بٹھایا, ان کے بچے بھی آ کر کے بیٹھ گئے. قربان جاؤں, کریم رسول نے اپنی بہن کو بٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں. نبی علیہ السلام عرض کر رہے ہیں, ہانی تجھ تو مجھ سے عمر میں کافی بڑی ہے. نبی علیہ السلام سے 15-20 سال بڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹی تھی. آپ تو مجھ سے بڑی ہیں. ہاں یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی ہوں. ہانی تجھے اتنا تو پتہ ہے نا کہ جب میری ولادت ہونی تھی اور جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, اور تب 2 مہینے پہلے میرے ابا حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. ہانی میں نے تو اپنے ابو کو نہیں دیکھا, تو نے دیکھا؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے دیکھا. ہانی بتانا میرے ابو کیسے تھے, ان کا چہرہ کیسا تھا, ان کا لب و لہجہ کیسا تھا. ہانی کہتی ہے میری رونے سے چیخ نکلی, اور میں کہا یا رسول اللہ آپ کے ابا کا چہرہ بڑا نور والا تھا, وہ بڑے خوبرو جوان تھے, وہ جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی بادشاہ چلا جا رہا ہے, وہ جب بولتے تھے تو ان کے مزاج میں پھول جھڑتے تھے. یا رسول اللہ لوگ تو سڑکوں پر کھڑے ہو کے گلیوں کے کنارے پر ان کو دیکھتے ہی رہ جاتے تھے. ارے جس کے اندر رسول اللہ کا نور ہوگا وہ کیسا ہوگا. نبی علیہ السلام نے پوچھا, ہانی میں نے اپنے ابو کو نہیں دیکھا, تو بتا نا حضرت عبداللہ کیسے تھے. حضرت عبداللہ کی صفات بیان کرتی ہیں, رسول اللہ اپنے ابو کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں. کافی دیر جب حضرت عبداللہ کا ذکر ہو جاتا ہے, ہانی کہتی ہے نبی علیہ السلام نے اگلا سوال کر دیا, وہ ہانی میری بہن تجھے پتہ ہے میں 6 سال کا تھا. جی یا رسول اللہ مجھے یاد ہے آپ 6 سال کے تھے. ہانی جب میں 6 سال کا تھا تو سیدہ آمنہ میری امی یار مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی. فرمایا میں تو اچھی طرح اپنی ماں کو نہیں مل سکا, مجھے اچھی طرح اپنی ماں کی یادیں ہی باقی نہیں. تو نے سیدہ کو دیکھا, تو نے سیدہ کو جانا, ان کے ساتھ رہی ہے اور ان کے معاملات کو جانا ہے. سچ سچ بتانا میری ماں تھی کیسی تھی. فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو ان کی ماں کے فضائل بتائے. پھر شروع ہو جاتے ہیں, اچھا تو نے میرے دادا کو دیکھا عبد المطلب کو, دادی دیکھی. رسول اللہ نے فتح مکہ کی رات مسلمانوں یہ گفتگو کر کے قیامت تک کے انسانوں کو یہ بتایا کہ جب تم کسی مقام پر پہنچو گے تو اس وقت پھر اپنی کوئی بڑائی بیان کرنے کی بجائے اس رات ان کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اماں مدینے لے گئی تھی 6 سال کی عمر میں. پتہ ہے بھائی؟ نہیں پتا ہوگا, کیونکہ جو عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں نا وہ آج کل شاپنگ کرنے جاتے ہیں نعوذ باللہ ساتھ میں. آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ مدینہ کون سا شہر ہے.
مسلمانوں، یہ جس مدینے میں رسول اللہ آرام کر رہے ہیں، رسول اللہ کے جانے سے پہلے اللہ نے اس کو پہلے بھی عظمت دی. کون سی عظمت؟ پیارے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کی بارات مدینہ منورہ پہنچی تھی. مدینہ منورہ میرے نبی کے ننہال کا شہر ہے، اور جس شہر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اسی شہر میں محمد رسول اللہ کے ابو حضرت عبداللہ کی قبر بھی مدینے میں موجود ہے. اینک اتار کے کبھی سیرت النبی کے اوپر جمی ہوئی دھول کو ہٹا دو، پتہ لگ جائے کہ ہم کس عظیم نبی کے امتی ہیں. سیدہ آمنہ رسول اللہ کو 6 سال کی عمر میں مدینے لے گئی. کیوں لے کے گئی؟ رسول اللہ کو ان کے ابو جان کی قبر پر لے کے گئی. اور پھر جب رسول اللہ کو مدینے میں اپنے والد کی قبر پر لے گئی، اپنے گھر رہی. جب واپس آئیں تو مکے سے قریب ایک بستی ہے، اس کا نام ہے ابوا. ابوا بستی کے میں سے جب گزر رہے تھے تو سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی علیہ السلام کی. اب جب طبیعت خراب ہوئی، یہ سمجھ لیجیے آج کی زبان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کو ہارٹ اٹیک آ گیا. چھوٹی عمر تھی تو انہوں نے، ان کے لفظ بہت سے امام بخاری نے نقل کیے ہیں، سنانے کی ہمت نہیں ہے، بڑا جگرا چاہیے ان کو سنانے کے لیے. ایک لفظ سناتا ہوں صرف. جب سیدنا آمنہ کو یقین ہو گیا کہ وقت آ گیا اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو رسول اللہ 6 سال کے تھے، اپنی چھاتی سے لگایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا میرے بچے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب جانے کا وقت آ گیا، لیکن میں تیری صورت میں ایسا لال چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ تیری وجہ سے میرا نام قیامت تک زندہ رہے گا. سیدہ آمنہ کا انتقال ہوا. کہاں؟ ابوا پہاڑی پہ. کہاں؟ ابوا پہاڑی پہ. رسول اللہ کو ام ایمن ساتھ میں تھی رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں کا انتقال ہوا، دفنایا گیا. وہاں پہاڑی سے نیچے آئے تو رسول اللہ ہاتھ چھوڑا کے کہیں چلے گئے. 6 سال کی عمر تھی. تو میں دیکھتی ہوں کہ کہاں محمد کہاں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں وہ پہاڑی کے اوپر سے آواز آ رہی ہے رونے کی. تو فرمائے جب میں واپس پہنچی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ اور بولو کتنی؟ 6 سال. تو فرمایا نبی علیہ السلام اپنی امی کی قبر سے نہ لپٹے ہوئے کہ اماں تو چھوڑ کے چلی گئی مجھے. 63 سال کے ہیں رسول اللہ. کتنے سال کے؟ 63 سال کے. مدینے سے چلے حجۃ الوداع کے لیے مکے کے طرف. کتنے لوگ ساتھ میں ہیں؟ 1,24,000 کا لشکر، مرد عورت بوڑھے بچے سارے مسلمان آ گئے کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ حجۃ الوداع کے لیے جا رہا ہوں. لائنیں لگ گئیں. اگر 2-4 ہزار لوگ ہوں تو سڑک پہ 1 گھنٹہ گزرنے کا راستہ نہیں ملتا. یہاں کتنے لوگ چل رہے ہیں جی؟ 1,24,000 کم و بیش. کتنا لمبا قافلہ ہوگا. پروٹوکول لگا ہوا ہے، بستی بستی لوگ کھڑے ہیں استقبال کے لیے. مکے کے بائی پاس سے گزرے، ابوا پہاڑی قریب میں آ گئی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی مہار ابوا پہاڑی کی طرف موڑ لی. سارا لشکر رک گیا. ابوا پہاڑی پر پہنچے، اپنی ماں کی قبر کے پاس اپنا اونٹ بٹھایا. رسول اللہ کتنے سال کے؟ 63. کتنے سال کے؟ 63 سال کے ہیں. نبی علیہ السلام، امام بخاری نے لکھا ہے، امام نسائی نے لکھا ہے، ابو داؤد نے لکھا ہے، نبی علیہ السلام اپنی ماں کی قبر کے پاس اونٹنی سے اترے. 63 سال کے. کتنے سال کے؟
63 سال کے ماں کی قبر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا اماں تو مجھے چھوڑ کے نہیں چلی گئی تھی، میں اتنا چھوٹا تھا تو چھوڑ کے چلی گئی۔ یہ دونوں گھٹنے امام بخاری نے لکھا کہ ایسے اٹھائے اور سر مبارک رکھا گھٹنوں کے درمیان، اور پھر جو زاروں قطار روئے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کو یاد کر کر کے کہ میں تو صرف 6 سال کا تھا، آپ 6 سال کی عمر میں چلی گئی، آپ کیا چلی گئی، آپ کے بعد ام اسد بھی چلی گئی، ام ایمن بھی چلی گئی، آپ کیا چلی گئی اس وقت میری زندگی سے۔ تو نبی علیہ السلام جب اتنا روئے نا تو پھر ایک یار آگے بڑھا، بہت دیر ہو گئی، سارا لشکر رک گیا، لوگ حیران ہیں یا رسول اللہ کو، اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا، کہاں چلے گئے؟ خبر پہنچ گئی چاروں طرف، وہ تو اپنی امی کی قبر کے پاس بیٹھے ہیں۔ پتہ ہے کیا کیا اس رات؟ پتہ نہیں ہوگا، میں مذاق میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ آپ نے امام رکھا ہے صرف پنجگانہ نماز کے لیے، آپ نے اسلام قبول کرنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ رسول اللہ نے کیا کیا اس رات پتہ ہے؟ سیدنا ابو بکر پہنچے تھے پھر قریب، یا رسول اللہ حکم فرمائیے کیا کرنا ہے؟ اتنا روئے، ابو بکر کہتے ہیں کہ داڑھی مبارک سے آنسو ٹپک رہے تھے، فرمایا میں نے آپ دیدہ ہو کے پوچھا یا رسول اللہ حکم فرمائیے کرنا کیا ہے؟ سر نہیں اٹھایا، فرمایا ابو بکر آج کی رات میں نے یہیں پر اپنی امی کی قبر کے پاس گزارنی، میں نہیں چاہتا ماں کو چھوڑ کے۔ بستر لگوایا سیدہ آمنہ کی قبر کے پاس، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات وہاں گزاری ہے۔ ایسے ہی نہیں، مدینے میں منبر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا، فرمایا بلال اگر تو تکبیر کہتے اور میری امی زندہ ہوتی اور وہ مجھے کہتی محمد، تو فرمایا میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے آغوش کے اندر چلا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میں سناتا رہوں گا، صبح ہو جائے گی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا 100 میں سے ایک چھوٹا سا حصہ بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اتنی بات تو پلے باندھ لیجئے، اتنی بات پلے باندھ لیجئے کہ اگر عزت کی زندگی گزارنی ہے تو پیروی رسول اللہ کی کرنی ہوگی، اور اگر رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہوگا۔ ہماری بڑی کوتاہی ہے، ہم نے فتووں کو تو جانا، اپنے نبی کو نہیں جانا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ چلتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، کھاتے کیا تھے۔ میں کہیں جاتا ہوں، ابھی آپ کے یہاں بھی آئے، گوشت بنا ہوا ہے ہر جگہ، کیا کبھی پوچھا ہے کسی سے کہ نبی علیہ السلام کھاتے کیا تھے؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صبح دوپہر شام گوشت کھاتے تھے؟ بتاؤ تو اس کتاب کا نام۔ کیا رسول اللہ نے پسند نہیں کیا کہ ایک وقت کھانا ملے تو ایک وقت فاقے سے رہوں؟ کیا رسول اللہ نے صرف دودھ کو خوراک کے طور پر پسند نہیں کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کو پسند نہیں کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کو پسند نہیں کیا؟ ہم نے تو اس حد تک گوشت کھایا ہے کہ مسلمانوں کا نام ہی گوشت پڑ گیا، غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہی وہی ہوتا ہے جو گوشت کھاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔